نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
ظاہر ہے وہ پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کے پاس جانا تھا۔ پیغام صرف اتار دینا، دین اتار دینا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ مقصد تھا۔ اب ظاہر ہے جب آغاز دعوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں جو کہ اللہ کا پیغام تھا وہ پیش کیا۔ اب جب پیغام پہنچا لوگوں کے پاس تو لوگوں کی دو قسمیں ہوئیں۔ ایک وہ جنہوں نے پیغام کو مان لیا اور اول المسلمین اور اول المؤمنین ٹھہرے، اور دوسرے وہ جنہوں نے پیغام کو ٹھکرا دیا، نہیں ماننا، اس کا انکار کر دیا، وہ کافر ٹھہرے، راندہ درگاہ ٹھہرے، اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ ٹھہرے۔ جو پہلی قسم ہے نا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، مانا، تسلیم کیا، اور اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد اور وعدہ کیا، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے مسلمان، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی صداقت کی سب سے پہلے گواہی دینے والے کہ اللہ کے پیغمبر نے سچ کہا، قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اسے اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کو ماننے والے سب سے پہلے، اور جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے اس کو ماننے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کی ضرورت تھی، ظاہر ہے اکیلا بندہ، اس کے پاس اسباب جس قدر مرضی ہوں، اگر اس کے پاس احباب نہ ہوں اس کا کام نہیں چلتا، لوگ نہ ہوں، سرمایہ جتنا مرضی ہو، اسباب جتنے مرضی ہوں، جب تک لوگ نہیں ہوں گے اس کا کام نہیں چلے گا۔ تو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن جن لوگوں نے ماننے کے لیے لوگ چاہیے تھے جو اس پیغام کو تسلیم کریں، سب سے پہلے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے۔ اور قرآن مجید نے سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم تو بہت بعد کے ہیں، اگر ہم ان اوصاف پر، ان عادتوں پر جن عادتوں کی وجہ سے ان کی تعریف کی گئی، ان پہ پورا اترتے ہیں، انہیں اپناتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کے الفاظ، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے قرآن نے جن کو مخاطب کیا، قرآن مجید نے جن کو آواز دی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اگر تاریخ اسلام کی حیثیت یا حوالے سے بات کی جائے، ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ قرآنی شخصیات ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ ان کو مختلف فی بنانے کے لیے، متنازع بنانے کے لیے تاریخ کو پیش کیا جاتا ہے، بہت بعد کی تاریخ کو، کہ یہ دیکھیں جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں، لیکن اگر انہیں حوالہ تاریخ سے بھی دیکھا جائے تو جب اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں، مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، بچوں میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ تاریخ اسلام جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ صحابہ ہیں۔ بلکہ میں نے یہ جو سورہ فتح کی آخری آیت پڑھی ہے نا، اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اگر تاریخ کو دیکھنا ہے تو تورات نے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تورات کن پہ اتری؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ دور موسوی سے
اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو تورات کو دیکھیے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، تاریخ کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو پھر انجیل میں صحابہ کا تذکرہ دیکھیے۔ بعد کی تاریخ، متنازع تاریخ، مختلف فی تاریخ، الزامات سے بھری ہوئی تاریخ، غلطیوں سے اور غلط فہمیوں سے، غلط خبروں سے بھری ہوئی تاریخ، بھلا اس کا اعتبار کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، تورات کا حوالہ دیتے ہیں، انجیل کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اگر صحابہ کو تاریخی شخصیات بھی ماننا ہے تو تاریخ وہاں سے شروع کرو جہاں سے قرآن نے شروع کی۔ سورہ فتح کی آخری آیت، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور سب سے پہلے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہوا رسول اللہ، اسے اللہ نے بھیجا ہے، وہ لوگ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ہوا رسول اللہ کہنے پہ جنہوں نے سب سے پہلے مخالفت کا سامنا کیا وہ بھی صحابہ کرام۔ آج کے دور کے لوگ تو نہیں ہیں، یا ان کے بعد کے دور کے لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو رسول اللہ کہنے پہ، ان کی تصدیق کرنے پہ سارے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کیا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ والذین معہ، اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ کر کے ان کے ساتھیوں کا تذکرہ جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ جو سب سے پہلے رسالت کی تصدیق کرنے والے، قرآن کے اترنے کی تصدیق کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی سچائی کے گواہ، قرآن مجید کے اترنے کے، قرآن مجید کی آیتوں کے گواہ، جبریل علیہ السلام کے تشریف لانے کے گواہ، غار حرا کا واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو ہم تک پہنچانے والے، اور ان واقعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے گواہ، والذین معہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، صحابی کہتے ہیں اس کو ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا۔ معہ کا یہ معنی نہیں کہ تھوڑے سے دن ساتھ رہا اور پھر چلا گیا۔ معہ کا معنی امام حجر نے تعریف یہ کی ہے صحابی کی کہ وہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کو ان کی صحبت اختیار کی، حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی، مرتے دم تک ایمان پہ رہا۔ والذین معہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ساتھ رہے، ساتھ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ مشکل دور تھا، انتہائی مشکل دور، چند افراد، مشکل دور، سارا زمانہ مخالف، 2 4 5 6 10 12 20 50 80 100، بس اتنی سی تعداد، سارا زمانہ مخالف۔ کوئی گزرتے ہوئے الٹے ناموں سے پکارے، کوئی ہاتھ سے مارے، کوئی چھڑی سے مارے، کوئی اوباش لڑکوں سے باقاعدہ جو ہے وہ پٹوائے اور زمین پر گھسیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ساتھ دینے کے۔ وہ لوگ ہم میں سے کوئی نہیں، یہ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے کوئی بندہ ہی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول کی وجہ سے کبھی گھسیٹا گیا، ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کو رسول اللہ کی وجہ سے کبھی گھسیٹا گیا ہو۔
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کبھی اپنی مجلس سے اٹھایا گیا ہو. مجلس سے اٹھانا تھوڑی سی بات، چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات کہ کوئی کہہ دے بھی تو یہاں پہ نہ بیٹھ، چلا جا. ہاں اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی نے اٹھایا ہو مجالس سے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی مجلس سے اٹھایا گیا ہو، اسے کسی محلے سے نکالا گیا ہو، اسے کہیں پر پکڑ کے پیٹا گیا ہو، اسے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں. وہ لوگ تھے جنہوں نے پٹنا گوارا کیا، جنہوں نے گھسٹنا گوارا کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بعد، ساتھ دینے کے جرم میں نہ صرف یہ کہ تپتے پتھروں پہ لیٹے، بلکہ انہوں نے پھانسی تک کو قبول کر لیا. اگر کسی کو سولی چڑھایا گیا یا کسی کو اونٹوں سے باندھ کے 2 ٹکڑے کیا گیا. اسلام کی پہلی شہیدہ زنیرہ، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا، ایک اونٹ کو مشرق کی طرف دوڑایا، دوسرے اونٹ کو مغرب کی طرف دوڑایا. خاتون ہے، مرد نہیں، خاتون ہے، لیکن استقامت کیا ہے؟ دین پہ قائم رہنے کے لیے پاؤں میں، دل میں مضبوطی کیا ہے؟ آج کے دور کا کوئی مرد شاید ایسا واقعہ پیش کرنے سے قاصر ہو، بلکہ کہاں، ہمیں تو سردی گرمی لگ جائے تھوڑی سی وہ برداشت نہیں ہوتی. ہم تو موسم کی معمولی آتی جاتی تلخیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے کہ میری نیند پوری نہیں ہوتی فجر میں نہیں آتے، محض اس وجہ سے، گرمیاں راتیں چھوٹی ہیں کیا کریں، زور پہ نہیں آتے، گرمیاں کیا کریں، اتنی گرمی میں کیسے جائیں گے، کیسے نماز پڑھیں گے، گھر سے نکلنا پڑے گا، پنکھے کے نیچے سے اٹھنا پڑے گا. مردوں کی، ہم اپنے مردوں کی بات کر، اور وہاں ایک خاتون ہے. مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ، اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. داڑھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ رشتے کی وجہ سے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں کہ داڑھی رکھوں گا تو رشتہ نہیں ہوگا، داڑھی رکھوں گا تو نوکری نہیں ملے گی، داڑھی رکھوں گا تو ترقی نہیں ملے گی. نوکری پہ ہے، داڑھی رکھوں گا تو ترقی نہیں ملے گی. محض اس وجہ سے، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں کی بات. داڑھی رکھنے سے نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ جسم کا کوئی حصہ کٹتا ہے. ادھر پورا 2 جسم 2 ٹکڑے ہوا کہ رسول کا ساتھ چھوڑ دو. کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اونٹوں کو دوڑایا، جسم کو 2 ٹکڑے کیا. یہ ہے والذین معہ، یہ ہے ساتھ رہے. ہم تو شادیوں غمیوں میں سنتوں کو بھول جاتے ہیں. شادی غمی میں سنت گئی، خوشیوں میں سنتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، تھوڑا سا دباؤ آئے، تھوڑی سی آزمائش آئے، تھوڑی سی لوگوں کی ناراضگی ہو، دین ہمارا وہ 100 کلومیٹر پرے پڑا ہوتا ہے. ادھر ہم بغیر دین کے کھڑے ہوتے ہیں، جی ہم کھڑے ہیں. یہ ہیں سورہ فتح میں اللہ جن کے بارے میں فرماتا ہے والذین معہ، وہ رسول کے ساتھ رہے. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ آج انہی لوگوں میں سے کسی ایک کے بارے میں یا سب کے بارے میں
اگر کہیں پہ کوئی اعتراض ملے، کوئی تبرہ کرتا ملے، کوئی گالی گلوچ کرتا ملے، کوئی ان کے بارے میں بدزبانی کرتا ملے، وہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وہ جنہوں نے جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹوا دی، جنہوں نے جانیں گنوا دی، جنہوں نے قربان کر دی، جنہوں نے بیٹے، دودھ پیتے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے پیش کر دیے، اسے لے جاؤ جنگ میں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اس کا جنگ میں کام کیا ہے؟ دودھ پیتا بچہ، وہ جنگ میں اس کا کام کیا ہے؟ نہ دفاع کرنے جوگا، نہ اقدام کرنے جوگا، نہ کسی کو سامان پکڑا سکتا ہے، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کسی کام آ سکتا ہے۔ ماں کہنے لگی، میں پھر دوبارہ سے خاتون کی بات کر رہا ہوں، ماں کہنے لگی اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی طرف آتے ہوئے تیر کے سامنے میرے بیٹے کو کر دیا جائے، آتے ہوئے تیر کے سامنے، تاکہ تیر اللہ کے پیغمبر کو نہ لگے، جان بھی اولاد بھی۔ پھر وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، خاتون پتہ چلا میدان جنگ میں حالات بدلے ہیں، حالات بدلے ہیں، نقصان ہوا ہے، لوگوں سے پتہ چلتا ہے تیرا والد شہید ہو گیا، لوگوں سے پتہ چلتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا، لوگوں سے پتہ چلتا ہے تیرا خاوند شہید ہو گیا، لوگوں سے پتہ چلتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ سب سے پوچھتی ہے، والد کا جس نے بتایا اس سے پوچھتی ہے رسول اللہ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھائی کا بتایا اس سے پوچھتی ہے اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں، جس نے خاوند کا بتایا پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، جس نے بیٹے کا بتایا اس سے بھی یہی سوال ہے کہ میرا پیغمبر کیسا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، زبان پہ لفظ پتہ کیا تھے؟ کل مصیبت بعد رؤیتک جلل، تیرے چہرے کا دیدار کر لیا کوئی مصیبت مصیبت ہی نہیں رہی، کوئی نقصان نقصان نہیں رہا، کوئی حادثہ حادثہ نہیں رہا، کسی کی موت اس کا دکھ غم ہی نہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، جان بھی، اولاد بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، خاوند بھی، والد بھی، سب کچھ، اور مال ان لوگوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ مال اپنی جان کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ مال اپنی اولاد کی جان کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ مال اپنے بھائی کی زندگی کے مقابلے میں حیثیت رکھتا ہے؟ مال والد اور خاوند کی زندگی جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ جنہوں نے سارا کچھ لٹا دیا، بھلا انہوں نے مال کی پرواہ کی ہوگی؟ والذین معہ، قرآن یوں ہی نہیں تذکرہ کرتا، قرآن میں بھی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ تفسیر ابن کثیر میں سورہ اعراف کی ایک آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ وحدہ لا شریک کا ایک مکالمہ ہوا، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کا تذکرہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا تذکرہ پڑھا نا تو رات میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ وہ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، تسبیح و تحمید کرنے والے، کہا اللہ انہیں میری امت بنا دے، میری امت انہیں بنا دے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، یہ تو ذاک امت محمد، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر تذکرہ ہوا رات کو مسلوں پہ اور دن میں میدانوں میں لڑنے والے، اور رات کو مسلوں میں شب بسری کرنے والے، مسلوں کے اوپر کھڑے رہنے والے۔ کہا اللہ اتنے زبردست لوگ، انہیں میری امت بنا دے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر ان کے مزید اوصاف کا تذکرہ ہوا، پھر تیسری بار مطالبہ یہی تھا اللہ انہیں میری امت بنا دے۔ کہا نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آخر میں کہتے ہیں اچھا اللہ پھر تو مجھے بھی محمد کا امتی بنا دے جن میں اتنی صفات ہیں۔ تم آج کے دور میں خرابیاں ڈھونڈو،
خرابیاں ڈھونڈنے والوں کو سنو، اور دور موسیٰ میں ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہو، اور ان کی خوبیاں سن کے موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش، اللہ پھر مجھے بھی امت محمد میں پیدا کر دے۔ یہ ہیں والذین معہ، جو ساتھ رہے، جنہیں ڈرایا بھی جاتا، دھمکایا بھی جاتا، لالچ بھی دیا جاتا، مال بھی دکھایا جاتا، یہ ملے گا، نہ مانو گے تو یہ چھنے گا، یہ جنہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، یہ ہیں والذین معہ، جو ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو صحابہ ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا ایک حدیث سنیے، ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ کسی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کا سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ اب جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے دیتے ہیں۔ زبان نبوت وہ زبان ہے جو کبھی بھی غلط نہیں کہتی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھا کرتے تھے، لوگوں نے منع کر دیا، ہر بات نہ لکھا کر، اس نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لکھ نہیں رہا، بلایا، کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہنے لگا لوگوں نے منع کر دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ویسے ہی بات کرتے ہیں، کبھی مسئلہ بتلاتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو میں نے پھر لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھا کر، اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کی ذات کی قسم ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، اگر نکلتا ہے تو صرف حق۔ یہ زبان نبوت ہے، یہ زبان رسالت ہے، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ بولتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ پیغمبر ہے، اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو سو بھی رہا ہو اللہ اس کے خواب کو وحی بنا دیتا ہے۔ یہ پیغمبر ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی ہوتی ہے تو بولتا ہے، نہیں تو بات کرتا۔ ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا۔ یہ زبان حق ہے، یہ زبان رسالت و نبوت ہے۔ اس سے ارشاد ہوتا ہے پوچھنے والے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو سنو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، طاہرہ مطہرہ طیبہ، وہ جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں اتاری۔ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ اچھا بات شروع بھی تقریباً ہم نے ایک اسلامی خاتون سے کی تھی اور ختم بھی یہیں پر کر رہے ہیں۔ عائشہ سب سے زیادہ محبوب۔ پوچھنے والے نے کہا جی میں نے تو پوچھا تھا من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ یہ تو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، یہ تو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، جنہیں آپ پیار اور محبت سے الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں، یہ تو آپ کی بیوی ہیں۔ مردوں میں سے فرمایا ابوہا، اس کا باپ، اس کا باپ۔ یہ زبان نبوت ہے، یہ زبان رسالت ہے۔ اور پھر جو کہے نہیں عائشہ اچھی عورت نہیں تھی یا ابو بکر اچھا مرد نہیں تھا، کیا اس کی زبان اعتبار کے قابل ہے؟ میں نے تو اس زبان کی بات کی ہے جس زبان کی صداقت، جس نطق کی گواہی وہ قرآن دیتا ہے، اللہ آسمان سے اتارتا ہے۔ زبان نبوت اپنی زبان کے بارے میں کہتی ہے یہ زبان حق ہے۔ ایک وہ زبان ہے، ایک یہ زبان ہے جو کہتی ہے نہیں ابو بکر بھی اچھا بندہ نہیں تھا، عائشہ بھی اچھی خاتون نہیں تھی، یہ زبان اعتبار کے قابل نہیں ہے، یہ زبان گندی ہے۔ آخری بات، ہمارے یہاں پہ نا ہم تو فرقہ وریت کی الحمدللہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی کرے بھی تو ممانعت ہے، حکومت ایکشن میں آتی ہے، انتظامیہ پکڑتی ہے۔
کوئی جماعت اہل حدیث کو برا کہے، حکومت ایکشن میں آئے گی. کوئی جماعت بریلویہ کو برا کہے، حکومت ایکشن میں آئے گی. کوئی جماعت دیوبندیہ کو برا کہے، اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. یار یہ تو پابندیاں ہیں ان جماعتوں کے بارے میں جو جماعت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اگر کوئی بد زبانی کرے کوئی ایکشن نہیں ہوتا. بلکہ جماعت محمد نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر، یہ جماعت محمد، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن جن کی فضیلت کو بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جن کی فضیلت کو بیان کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا اللہ.